السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، محترمہ غزالہ شفیق صاحبہ بڑے جذباتی انداز میں ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ دکھا دیں کہ جو باتیں محترم بھی کلام مقدس میں لکھی ہیں وہ پادری برکت اللہ صاحب اور پادری کے ایل ناصر صاحب کی کتب میں دکھا دیں۔ اب ہم محترمہ غزالہ شفیق صاحبہ کا کلپ دیکھتے ہیں۔ کے ایل ناصر صاحب کا نام لیا، جو کہ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نے ان کو کوٹ کیا، اور جب ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نہیں ہمیں بعض کا سنائی دے رہی ہے کہ برکت اللہ بھی، اور یہی جو ہے موقف ان کا رہا ہے بائبل سوسائٹی کا۔ جب میری بات ہوئی میری بات ہوئی ہے ان کے ساتھ، میری بات سنیے، جب میری 3 دن پہلے بات ہوئی ان کے ساتھ انتھنی صاحب سے بات ہوئی ان کے ساتھ، ان کا سیم ایز یہی بات تھی ان کی۔ سر انہیں کہ وہ دکھا دیں، ایسے تہمت نہ لگائیں جنہوں نے اپنی جانیں گزار دی، اپنا سارا کچھ تیاگ دیا، انہوں نے اپنا آرام سکون کلام خدا کی خدمت کرتے ہوئے، انہیں کہ وہ دکھا دے ہمیں، ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر ہے کچھ ایسا جو کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو اس پہ اس کی کریکشن ہو جائے گی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی۔ دوسرا، ایسا کچھ نہیں ہے، پادری شفیق کا بھی یہ بیان ہے، سی ڈی اے کا بھی یہ بیان ہے۔ جی ناظرین، آپ نے غزالہ شفیق صاحبہ کا کلپ دیکھا۔ ناظرین اکرام، لیکن ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب پہلے ہی حوالہ جات میں اپنی ویڈیوز میں پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو جمیل ناصر صاحب کا کلپ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی ویڈیو میں حوالہ جات دیے تھے۔ متدبہی کلام مقدس صفحہ نمبر 18، جس کا حوالہ عالی قدر پادری شفیق کمل صاحب نے عوام الناس کے سامنے رکھا، میں بھی اسی حوالے کو ہدیہ ناظرین کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، یسوع کے بالکل صحیح الفاظ کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اب یہ کتاب کے مسودے کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے سیاق و سباق کے اندر اس کی تفصیل اور تشریح ہے جو آپ نے اپنے ویڈیو کے اندر مختصراً فرمائی ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ میں سند کے طور پر آجہانی قصص المعظم آرچ ڈیکن برکت اللہ کی کتب سے استفادہ عام کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی ایک کتاب چھپی تھی جس کا نام تھا قدامت و اصالیت اناجیل اربع، انگلش میں اس کو کہیں گے ریلائبلٹی آف دا 4 گاسپل۔ اس کے 2 والیوم ہیں، 2 جلدیں ہیں، تو میں اس کو پہلے دوسری جلد سے چند اقتباسات ہدیہ قائرین کروں گا، بعدس میں جلد 2 سے بھی کچھ فکرے آپ کے نظر کروں گا۔ پہلے فکرے یہاں پر یوں لکھے ہیں۔ چیپٹر ہے اس کا ارامی اناجیل کی گمشدگی کے اسباب۔ پہلی بات، جن سے یہ ظاہر ہے کہ یہ مصنف اس ایک بات پر زور دیتے ہیں یہ اناجیل ارامی زبان میں تھیں، یہ حقیقت ان عالم مصنفوں کے لیے بھی موجب حیرت تھی، کیونکہ ان کے زمانہ میں ارامی نسخے ناپید ہو چکے تھے اور صرف یونانی اناجیل ہی ہر جگہ مروج تھی۔ اب اس کو میں اور آگے پڑھنا چاہوں گا۔ ہم کو اب تک صرف کوئی ایسا نسخہ دستیاب نہیں ہوا جس میں کسی ارامی الاصل انجیل کا جز ہو، اور کلیسیائی روایت میں ارامی الاصل اناجیل کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یہ کتاب موجود ہے میرے پاس، عوام کے پاس بھی شاید یہ کتاب موجود ہو۔ اس کے بعد اسی کتاب کے کچھ اور اقتباسات۔ صفحہ نمبر 215 پر لکھا ہے، جلد 2 سے، مسیحی علم ادب جو ارامی زبان میں لکھا گیا تھا سب کا سب ضائع ہو گیا ہے، اس میں اناجیل کی نقلیں بھی شامل ہیں۔ پیج نمبر 216۔ خداوند اور آپ کے شاگرد ارامی بولنے والے سامی
नस्ल के यहूदी थे, लेकिन 2 पुश्तों के अंदर अंदर मसीही कलीसियाओं की एक बड़ी अक्सरियत यूनानी बोलने वाली और सल्तनत रोम के शहरों में रहने वाली हो गई, जिसने यूनानी ख्यालात में परवरिश पाई थी। कुदरतन इरामी अनाजील का नकल होना रफ्ता रफ्ता बंद हो गया, क्योंकि इन अनाजील का यूनानी जुबान में उस वक्त तर्जमा हो चुका था, जिनकी नकलें कसरत से होती गईं। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया जब इरामी अनाजील नापीद यानी खत्म नापीद हो गई और सिर्फ यूनानी अनाजील का ही रवाज हो गया, और इन यूनानी अनाजील के तर्जमे मुख्तलिफ ममालिक की जुबानों में हो गए। सो नाजरीन, अगला इक्तबास 227 सफ़ा से, चुनाचे अनाजील आरिबा में जो यूनानी हैं आपके मुंह के फरमाए हुए इरामी अल्फाज मिलते हैं, जिससे यह कतई तौर पर साबित हो जाता है कि आप इरामी में तालीम दिया करते थे। मसलन अब्बाह, इफ्ताह, तिल तकुमी वगैरह। सलीब पर आपसे आपका कलिमा एली एली इल्मा शबक्तनी भी इस बात की फैसला कुन दलील है कि आप इरामी में तालीम दिया करते थे, और कुदरती तौर पर इरामी आपकी मुबारक जुबान से निकलती थी। ये इरामी अल्फाज माबाद के ज़माना की तहरीरों में और नविश्तों में नहीं पाए जाते। जो कुछ मुतदबही कलाम मुकद्दस के अंदर आज छप रहा है, ये तो बहुत अरसा पहले आर्च डीकन बरकतुल्लाह साहब ने अपनी किताब कदामत व असलियत अनाजील अरबा 2 वॉल्यूम छापे, और ये पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी ने छापे थे। जी नाज़रीन इकराम, आपने जमील नासिर साहब का भी क्लिप देखा। उम्मीद है कि अब ये वीडियो जब गजाला शफीक साहिबा के पास पहुंचेगी तो उन्हें ज़रूर तसल्ली हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।